اختلاف کی جو بنیادیں ہیں وہ تھوڑا ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا، اس کے بعد آپ خود انصاف کریں کہ کہاں سچ ہے اور کہاں جھوٹ ہے۔ مجھے یہ بتا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، ایک بھی تابعین یعنی سیکنڈ جنریشن آف مسلمز، پھر تابعین کے بعد آتے ہیں تبع تابعین، تھرڈ جنریشن آف مسلم، ایک بھی دکھاؤ پوری امت میں جس نے کہا ہو کہ رسول پاک کو غیب کا علم ہے، ایک بھی دکھاؤ، مجھے ایک بھی دکھا دو خدا کے واسطے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک روایت کے مطابق رسول پاک کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 سے بھی بڑھ چکی تھی۔ More than 124,000 صحابہ۔ Show me a single صحابی کسی نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ اس کے برعکس تمام صحابہ کا، اور جس میں سب سے پہلے میں امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن کھڑے ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے حضور ممبر پہ چلے گئے، اور حضور نے واقعات قیامت کے ابتدائی دور کے سارے واقعات بیان کرنا شروع کرے۔ ظہر کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام فجر سے شروع ہوئے حضور ظہر تک، ظہر کی نماز کا وقفہ ہوا، نماز پڑھ کے پھر حضور ممبر پہ چڑھ گئے، پھر حضور نے تقریر فرمانا شروع کر دی، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پہ چڑھ گئے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پورا دن فجر سے لے کر مغرب تک آقا علیہ السلام نے واز فرمایا، اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اس دن حضور نے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء خلقت سے لے کر قیامت تک کے بعد تک کے حالات کو حضور نے ہم کو پورا پورا سب کچھ سنا۔ یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کو اعوذ باللہ خاتم بدن، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا، اختلاف انہوں نے پیدا کیے کہ انہوں نے پیدا کیے جو کہتے ہیں حضور کو ہر چیز کا علم ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ مجھے بتائیے، سمجھ گئے اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے علم کو سب سے پہلے جنہوں نے ہدف کا نشانہ بنایا وہ کافر تھے، اور کافروں کے بعد یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا۔ ایک بات ہو گئی، علم کے حوالے سے بات ہو گئی، کہاں سے ہوگا؟ اب آئیے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں لوگ، وہی لوگ جو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب اتحاد کرو اتحاد کرو، کہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کے بغیر کوئی کسی کو اختیار نہیں۔ یہاں تک کہ اعوذ باللہ خاتم بدن، یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، بڑے گستاخانہ جملے، کافرانہ جملے، لیکن چونکہ مسلمان کہتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ دوران پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی مغفرت کر سکتے، یہ تو اللہ کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کہتا ہے وہ ڈنڈا لے کے چلتا تھا، وہ جو اندھا نابینا تھا نا، شیخ بن باز سعودی عرب، وہ کہتا تھا یہ ڈنڈا مجھے فائدہ مند دیتا ہے، اس لیے کہ ڈنڈے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ مسجد کعبہ شریف میں نماز پڑھانے والے، مسجد نبی میں نماز پڑھانے والے، آپ اندازہ لگائیے ویئر اٹ از اسٹارٹنگ۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرا ڈنڈا زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دیکھیے صحابہ کرام، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز کے اندر ہی منہ بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف کرو، مسجد قبلتین کے اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی قبلہ بیت المقدس سے منہ کر کے مکہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اپنا رخ انور موڑ لیا، نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی بشارت دی کہ نہیں؟ اب یہ مجھے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں کہیں عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا؟ اللہ نے کہیں ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جنتی، حضرت طلحہ جنتی، حضرت زبیر جنتی؟ کسی کا ذکر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو جنت آقا کہہ سکتا ہے وہی جنت ہے۔ حضور جنت کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور یہ کہتے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں، تو اختلاف کہاں سے آیا بھائی؟ اختلاف کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کو تو عقیدہ ہے کہ جو حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا حبیب ایسا ہے کہ میری ہر بات کو جانتا ہے، میری ہر بات کو پہچانتا ہے، میری ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ یہ اپنی زبان اقدس کھولتا ہی اسی وقت ہے جب میں چاہتا ہوں، اور کہتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو کہتے وہ یہ جو ہم چاہتے ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے کہتے کہ نہیں کچھ۔ تو جب اللہ کی مرضی سے ہر جملہ ان کی زبان اقدس، خالی قرآن حضور نے اللہ کے حکم سے نہیں سنایا، حضور اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ whatever he says، جو کچھ بھی کی زبان سے نکلتا ہے، يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہمارے حکم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالی قرآن اللہ کا نہیں، ہمارے آقا کا پورا فرمان اللہ کا ہے، ہر کردار اللہ کا ہے، ہر عمل اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ This is the basis of Islam، یہ اسلام کی بنیاد تھی، اس پہ سارے اتفاق کرتے ہیں۔ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں حضور جو بات کہتے ہیں وہ اٹھا ہے۔ بے شمار موقع ہیں، علامہ صاحب تشریف فرمائے، آپ ان سے سنتے ہوں گے، بے شمار باتیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی انتہا کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے ان کو کتنا با اختیار نبی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام کے اختیار کی تو کیا بات کی جائے۔ اب آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کس طرح سے انسان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہ مجھے بتائیے ایمان کہاں سے آیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان نصیب ہوا۔ جس کو ایمان نہیں مل سکتا اس کو ایمان نہیں مل سکتا۔ اب یہ قرآن کریم کی آیتوں کی غلط تفسیر کر کے، غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ میں اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، میں موضوع رکھنا چاہتا ہوں۔ اتحاد کس نے خراب کیا؟ اتحاد کہاں سے خراب ہوا؟ صحابہ کے عقیدے سے کون ہٹا؟ اہل بیت کے عقیدے سے کون ہٹا؟ یہ بات دیکھیے، who deviated, who changed؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں کہتے ہیں منتاز شاہ صاحب سنی علی بات، ایک اجلاس ہو رہا تھا، تمام مسلمان نمائندہ تنظیمیں موجود تھیں، شیعہ بھی، سنی بھی، دوسرے عقیدے کے لوگ بھی، یہاں تک کہ انہوں نے قادیانیوں کو بھی بلایا۔ اب کیونکہ یہاں کے لوگ ان کو بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں، بدقسمتی سے سمجھا کے سکتے۔ مختصر یہ کہ وہاں پر بات تھی ریڈیکلائزیشن کے اوپر، پولیس کے چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے، آر سی ایم پی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کہاں سے ہوتا ہے۔ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ لایا کہاں پہ ان کی سوچ چلی جاتی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری مولانا صاحب لوگوں کو لڑاتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب اختلاف کیا نہیں جناب، فلانے مولانا صاحب کو تبلیغی جماعت والے ہیں، ماشاء اللہ تبلیغی جماعت والے اچھی چیز ہے، لیکن کوئی اچھی چیز بیان کر کے دوسرے کو زہر بھی دے، زہر کی گولی میں چینی چلا کے کھلانے آپ کو، تو چینی کا اثر تو گلے میں رہے گا، نیچے جا کے تو زہر لگے گی۔ تو ان چیزوں میں مت آئیں کہ رسول پاک کی سب تعریف کرتے ہیں۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ اس کمیٹی میں سارے لوگ بیٹھے، ایک قادیانی صاحب کھڑے ہو کے جناب، اب وہ قادیانی کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں وہ جناب، پہلے تو میں مسلمان کرتا پھر آگے اس نے مرزا قادیانی کی تعریف، جب مرزا قادیانی کی تعریف شروع کر دی، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دوسرے مسلمان بھی بولے کہ میں تو ٹھیکیدار نہیں ہوں نا یار کہ میں ہی بولتا رہا ہوں ہمیشہ، میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی بھی نہیں بولے۔
نہ بدعقیدہ بولے نہ کوئی دوسرے عقیدے والے بولے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں بولا. ان کا مولوی، وہ مربی اسے کہتے ہیں، مولوی کہتے بھی نہیں سکتے، وہ مربی جناب ان کا تقریر کرتا رہا. اچھا میں سنتا رہا، میں نے کہا میں بولوں گا تو صحیح، لیکن میں دوسروں کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بولے. اس ملک میں جب بھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میری آواز ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. پورے ملک کی بات ہے، کینکری کی بات ہے. پورے ملک کے اندر جب بھی، یہاں تک کہ کویت کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے حضور کے صدقے میں سب سے پہلے اللہ نے ہمیں علم دیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ بولیں گے، کوئی بھی نہیں بولے. پھر دوسرے نے اٹھ کے جناب حضرت امام مہدی کی بجائے اپنے مرزے کو کہنے کا وہی مہدی تھے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بھائی تمہارے مہدی کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں بات کریں وہ جس کے لیے آپ کو بلایا گیا. یہ لوگ اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی اشاعت کرتے ہیں اور باقی لوگ سنتے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہو کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے اگر یہ حق ہے تو جو اس عقیدے کے خلاف بولا کرے آپ کا زبان ضرور کھولا کرے، اس کو خاموش نہ بیٹھے. انہوں نے پوری امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج یہ جو آئیسل اور آئیسس والے کام کر رہے ہیں حضرات محترم، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کل بیچارے نکل آئے، ان کو پیدا کیا گیا ہے. الحمدللہ علامہ غالب صاحب کو اللہ تعالیٰ طویل عمر اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے. یہ ہیں اور ہمارے اور بھی علماء ہیں کہ الحمدللہ اس ملک میں کیا پوری دنیا میں باقاعدہ آئیسل اور آئیسس کے خلاف فتویٰ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت نے دیا. ہم نے بتایا کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، چاہے یہ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، مسلمانوں جیسے حلیے بنا لیں، کیونکہ عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. تو جن لوگوں نے اتحاد توڑا وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا اور اختیار پر اعتراض کیا. آجائیے تو تھوڑی دیر میں بات کرنا ختم کرتا ہوں. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو دیکھیے. خالی دنیا میں نہیں، قیامت میں بھی ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی انحصار ہے. We depend on him. ہمارا انحصار حضور پہ ہے. ان کا انحصار کسی اور چیز پر ہوگا، ہمارا انحصار حضور پہ ہے. اور یہ ہمارا انحصار نہیں، تمام صحابہ کا عقیدہ تھا جنت ملے گی تو حضور کے صدقے سے. ایک شخص آیا، سنے ہوگی آپ نے، بڑی مشہور ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بڑے خوشی میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، بڑی شدت سے تجھے قیامت کا انتظار ہے، تو نے کوئی تیاری بھی کی ہے قیامت کے لیے؟ یہ حدیث ہے نا، کہ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ڈیویشن کہاں سے آئی، انحراف کہاں سے ہوا؟ صحابی سے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ تو اس کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ میں 5 وقت نمازی پڑھتا ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جو آپ حکم دیتے ہیں وہ کرتا ہوں. کہنا چاہیے تھا نا، مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. یا رسول اللہ اچھے کام کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں. کچھ نہیں کہا اس نے. اس نے کہا یا اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کیا قیامت کی تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی. کوئی تیاری نہیں. تو کیا تیاری کی؟ یا رسول اللہ بس مجھے آپ سے محبت. I love you یا رسول اللہ. I love you یا رسول اللہ. یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت. حضور نے کہا نہیں بھائی، اللہ کا اختیار ہے بھائی، مجھے تو کوئی، میں تو کسی کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. حضور کہہ سکتے تھے نا، یہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کے بارے میں، کیوں ممتاز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضور کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ سے ڈرو بھائی، مجھے کہاں پھنسا رہے ہو تو، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. حضور کہہ سکتے تھے. حضور نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ I love you یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل جنت میں میرے ساتھ. سبحان اللہ.